الحمدللہ وکفا الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فی سورہ حامیم السجدہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ حامیم میں سجدہ کی 30 تا 36 آیات تلاوت کی ہیں۔ ان آیات پہ اللہ تبارک و تعالی مقام ولایت کو بیان فرماتے ہیں اور حظ عظیم کا بیان ہے کہ خوش نصیب ترین لوگ کون سے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی حظ عظیم سے تعبیر کرتے ہیں کہ عظیم ترین نصیب کن انسانوں کے حصے میں آتا ہے۔ یہ آج اللہ کی توفیق سے ہماری 5ویں نشست ہے۔ سب سے پہلے ہم نے سورۃ العصر کے حوالے سے پڑھا تھا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں 4 لوازم نجات کا بیان اللہ نے بیان فرمایا کہ کون سے 4 امور ہیں کہ جن کا پورا کرنا ضروری ہے کل قیامت کے دن نجات حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آیہ بر ہم نے پڑھی جس میں نیکی کے اصل تصور کو واضح کیا گیا۔ اس کے بعد تیسرے درس کے اندر سورہ لقمان میں مقام عظیمت کا بیان تھا کہ جو بہت عظیمت والے انسان ہیں ان کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد 5ویں نمبر پر حقیقت و اقسام شرک سے متعلق ہماری گفتگو ہوئی۔ علی جنید میر صاحب نے اس کے اوپر گفتگو فرمائی تھی، اور آج انشاءاللہ ہمارا 5واں درس ہے سورہ حامیم السجدہ کا، اور جس کا عنوان آپ نے دیکھا ہوگا مقام ولایت، اور ایک اور عنوان ہے حظ عظیم، عظیم ترین نصیب، بہت زیادہ نصیب والے لوگ۔ تو اس میں دیکھیے کہ وہی 4 چیزیں جو کہ سورۃ العصر میں تھیں وہ ایک نئے انداز سے آئیں آیہ بر میں، پھر ایک اور نئے انداز سے وہ ہمارے سامنے آئیں سورہ لقمان میں، اور پھر ایک اور نئے انداز سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں سورہ حامیم السجدہ کے اندر۔ ایمان کے ضمن میں یہاں پر اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان کا ذکر ہے۔ اللہ پر ایمان کے ضمن میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور فرشتوں کے ضمن میں فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، اترتے ہیں ان پر فرشتے، اور آخرت کے حوالے سے یہاں بیان فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارے نفوس چاہیں گے وہ تمہیں ملے گا، جو تم طلب کرو گے وہاں پر ملے گا۔ تو وہ چیز جو بیس لائن کے طور پر ایمان کی حیثیت سے ہم نے سورۃ العصر میں پڑھی تھی، اسی کی تفصیل یہاں پر سورہ حامیم السجدہ کے اندر بیان کی گئی کہ ایمان میں 3 ایمانیات کا ذکر یہاں پر سامنے آ گیا۔ اس کے بعد اعمال صالحہ کے ضمن میں یہاں پر استقامت کا بیان ہے، اور خود لفظ عمل صالح بھی اس کے اندر موجود ہے، آگے جا کر عمل صالح کا بیان بھی سامنے آئے گا۔ اس کے بعد تواصی بالحق میں دعوت الی اللہ کا ذکر، ومن احسن من اللہ، اور اس سے بڑھ کر کون کس کی، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہوگی کہ جو اللہ کی طرف بلائے۔ اور چوتھے نمبر پر تواصی بالصبر کے ضمن میں دعوت کے راستے میں جو انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس پر انسان کا صبر کرنا، تو وہ یہ 4 چیزیں یہاں پر بیان کی گئیں۔ اور ان 4 چیزوں میں ایک ارتقا بھی ہے، یعنی ایک ایمان ہے، ایمان کی بالکل بنیادی حیثیت، اور ایک ہے ایمان کی بلند ترین منزل
تو سورہ حامیم السجدہ کے اندر ایمان کی بلند ترین منزل کا بیان ہے کہ ایسا ایمان جو انسان کے دل میں ٹھک جانے والا ہو۔ جب اللہ کو اپنا خالق، مالک، رازق مان لیا ہے، اب کسی اور کو اپنا رازق نہ مانے، کسی اور کو اپنا مالک نہ مانے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر اس کا یقین بہت پختہ ہو جائے، یہ ایمان کی اعلیٰ ترین منزل ہے۔ اور عمل صالح کے اندر استقامت کا بیان ہے کہ انسان مستقل طور پر، دائمی طور پر جن اعمال صالحہ کو جو قرآن و سنت پہ بیان ہوئے ہیں ان کو مستقل طور پر اپنے اعمال کا اور اپنے معمولات کا حصہ بنا لے، تو یہ عمل صالح کی بلند ترین منزل ہے۔ اور تواصی بالحق میں سب سے بلند ترین منزل یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے، اس کی طرف بلائے۔ اور تواصی بالصبر میں بلند ترین منزل یہ ہے کہ انسان نہ صرف مشکلات پہ صبر کرے بلکہ کانٹوں کے جواب میں پھول پیش کرنے والا ہو، بلکہ گالیوں کے جواب میں دعائیں دینے والا ہو۔ تو یہ جو 4 بنیادی چیزیں ہیں جس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے، انہی 4 بنیادی چیزوں کی بلند ترین منازل کا بیان بھی اسی سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ اب آئیے اس کی باقاعدہ ایک ایک کر کے اس کی آیات کا آغاز کرتے ہیں۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ پہلے جان لیجئے رب کسے کہتے ہیں؟ رب اس کو کہتے ہیں جو مالک ہوتا ہے، اور مالک کون ہے؟ ہمارا اللہ ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی ملکیت اللہ ہی کی ہے، یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، چرند پرند ہیں، انسان ہیں، حیوان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، ساری کائنات، پوری کی پوری جو کائنات ہے وہ مکمل طور پر کس کی ملکیت میں ہے؟ اللہ کی ملکیت میں ہے۔ تو رب کے معنی ہوتے ہیں کہ جو مالک ہوتا ہے، پھر رب وہ ہوتا ہے جو رازق ہوتا ہے، جو رزق دیتا ہے انسان کو ابتدا سے لے کر اور اس کو چلتے چلتے اس کی انتہا تک، اس کی پوری زندگی کی تمام ضروریات کو اور اس کی تمام حاجات کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یعنی انسان کوشش کرتا ہے، انسان آگے بڑھتا ہے، زمین میں بیج بوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے کتنا کچھ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ زمین میں ایک گٹھلی بوتا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ پاک کتنے پھل جو ہیں وہ لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بالکل اس کی ابتدا سے لے کر اس کے عروج تک اس کو لے کر جانے والے ہیں۔ تو وہ جو ابتدا سے لے کے انتہا تک پرورش کرنے والا ہے اس کو رب کہتے ہیں۔ تو ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا رازق کون ہے؟ اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا حاکم کون ہے؟ اللہ۔ یہ ہمارا آقا کون ہے؟ وہ بھی اللہ، یعنی جس کی حکومت پوری کائنات کے اندر چلتی ہے اور جس کی حکومت وہ ہم اپنے اختیار کو چھوڑ کر جس کے حکم کے اوپر عمل پیرا ہونے والے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، محض اتنا نہیں کہا، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، یعنی اس کو اپنا بالادست بھی مان لیا، اپنا مالک بھی مان لیا، اپنا حاکم بھی مان لیا اور ابتدا سے انتہا تک پرورش کرنے والا مان لیا، اور ایسا مان لیا کہ یہ بات دل کے اندر ان کے ٹھک گئی اور اس میں کسی بھی قسم کے شک میں اور کسی بھی قسم کے ارتیاب کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ اپنے دل کی گہرائی کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ رب کی ربوبیت کا انہوں نے اظہار کر دیا۔ تو یہ جو استقامت ہے، استقامت کے لفظ کے اندر اس کے ظاہری پہلو بھی ہیں اور اس کے باطنی پہلو بھی ہیں۔ تو ظاہری اعتبار سے اللہ کی کلی اطاعت کرنا یہ استقامت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات کی اور تمام عمر میں عبادت کرتے رہنا، اس کی اطاعت کرتے رہنا، اس کو ہم استقامت کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اہل ایمان اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، ایک کلی اطاعت ہو اور پھر وہ کلی اطاعت مستقل طور پر ہو کہ اصل مطاع کون ہے؟ اللہ ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کو انسان مستقل طور پر، دائمی طور پر، ہمیشگی کے طور پر اس کو اپنی زندگی کا بنیادی اصول اور حقیقی اصول کی حیثیت سے اپنا لے، اور اس کے معاملات میں اصل حیثیت جس چیز کو حاصل ہو وہ اللہ کی اطاعت ہو، اور اس کے رویوں میں اصل حیثیت جس چیز کو حاصل ہو وہ اللہ کی اطاعت ہو۔ تو یہ پہلا پہلو ہے ظاہری طور پر استقامت کا۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ کی مرضی جاری و ساری کر دے، امر بالمعروف، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو وہ جاری و ساری کرے، نہ صرف خود اپنی زندگی کو عبادت رب کے اندر وہ ڈھالنے والا ہو بلکہ دوسرے انسانوں کو بھی دین کی دعوت دینے والا ہو۔ اور اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو وہ انسان امر بالمعروف کرنے والا ہو، یعنی اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو جاری و ساری کرنے والا ہو، اور مستقل طور پر یہ اس کی عادت کا، اس کے معمولات کا حصہ ہو کہ اللہ کے دین کی دعوت دینے والا ہو۔ اور تیسرے نمبر پر
اللہ کی نافرمانی کو مٹانے کی کوشش کرنے والا ہو، اور یہ کیا چیز ہے؟ نہی عن المنکر۔ ایک جانب اللہ کی رضا کو جاری و ساری کر رہا ہے، اور دوسری جانب اللہ کی نافرمانی کو مٹانے والا ہو۔ تو جب ایک انسان خود اللہ کا بندہ بنے، دوسرے لوگوں کو معروف کی دعوت دے، اور دوسرے لوگوں کو نہیں جو ہے اس سے روکنے والا ہو، تو جب یہ تین کام کر رہا ہے تو ظاہری استقامت اس کو نصیب ہو گئی۔ اس کے بعد باطنی استقامت ہے، اس کے دل کی کیفیت کیا ہے، اس کے دل کے احوال کیا ہے؟ تو دل کے احوال میں سب سے پہلی چیز یہ ہے، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو۔ جو فیصلہ اللہ کا ہے اس کے اوپر وہ راضی ہو، اور اس چیز کو وہ جانتا ہو کہ لا فاعل فی الحقیقت الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی فاعل حقیقی نہیں ہے، وہی کارساز ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اسی کو مؤثر سمجھتا ہو، اسی کی تاثیر اور اثر کو اس پوری کائنات کے اوپر جاری و ساری سمجھتا ہو، اور اللہ کے تمام فیصلوں کو برضا اور تسلیم کے ساتھ قبول کرنے والا ہو، اپنے سر کو جھکانے والا ہو کہ جو فیصلہ میرے رب نے کر لیا ہے مجھے راضی ہے۔ اس کو کہتے ہیں استقامت باطنی، کہ انسان کا دل اس بات پر ٹھک جائے کہ اللہ کی ہر رضا کے اوپر راضی رہنے والا ہو، اور اس کے بعد ہر نعمت کو اللہ کی عطا سمجھتا ہو۔ جو کچھ بھی میرے پاس ہے، اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے دولت دی ہے، اللہ نے صاحب اولاد بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، تو یہ تمام نعمتیں اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ تو جب وہ اس چیز کا شعور اور ادراک حاصل کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا ہو، اس میں کوئی تکبر پھر نہیں آتا۔ جب ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں خود کوئی بہت بڑی چیز ہوں، اور میرے اندر یہ کمالات خود میں نے پیدا کیے ہیں، یہ میری محنت سے ایسا ہوا ہے، یہ میری پلاننگ سے ایسا ہوا ہے، اور میری منصوبہ بندی سے یہ سب کچھ ہوا ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان میں تکبر پیدا ہوتا ہے۔ تو جو انسان باطنی طور پر استقامت کی کیفیت کے اندر ہوتا ہے، اس کا حال یہ ہوتا ہے، ہر نعمت کو اللہ کی عطا سمجھتا ہے، اور اس عطا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اسی باطنی کیفیت کے اندر تیسری چیز یہ ہے، اللہ سے ڈرنا، مستقل طور پر اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا خوف حکمت کی چوٹی ہے۔ کوئی انسان وزڈم کا کلائمیکس حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے عروج پہ جانا چاہتا ہے، تو وہ اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرے۔ تو جو مخافت اللہ ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت کی چوٹی وہ انسان کو عطا کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کا خوف اس کے دل کے اوپر جاری و ساری ہو۔ اس کے بعد ہر کام میں اللہ ہی سے امید رکھے، اللہ پر توکل ہو۔ یعنی جو اہل ایمان ہیں ان کا توکل صرف اللہ پر ہوتا ہے، وہ دنیاوی اسباب پر توکل نہیں کرتے، ان پر بھروسہ نہیں کرتے، ان سے امیدیں وابستہ نہیں کرتے، بلکہ ان کی ساری امیدیں، ان کے توکل، ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ اور پانچویں نمبر پر تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو جب یہ 5 مختلف کیفیات اس کے دل کی ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو باطنی طور پر استقامت نصیب ہو گئی۔ اب اس چیز کو سمجھیے، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر فکر و نظر میں بھی وہ ڈٹ گئے اور اپنے اعمال میں بھی اس چیز کے اوپر ڈٹ گئے، اس کو واقعتاً اپنا رب مان لیا، ان کے فکر کے اندر بھی وہی رب ہے، وہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کی رضا پر راضی رہنے والے ہیں، اور ان کے اعمال کی بھی حالت ہے کہ مستقل دائمی طور پر نماز پڑھنے والے، دائمی طور پر زکوٰۃ دینے والے، اگر افورڈیبل ہے تو حج کرنے والے، روزوں کا اہتمام کرنے والے، سچائیوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے والے، غیبت سے گریز کرنے والے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام کو مستقل طور پر، دائمی طور پر اپنی زندگی کے بنیادی معمول اور اصول کی حیثیت سے چلانے سے یہ استقامت نصیب ہوتی ہے۔ اور جس انسان کو یہ استقامت نصیب ہو جائے، اس کے اوپر پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یعنی ایسے لوگ جن کا دل ٹھک جاتا ہے اللہ کی ربوبیت کے اوپر اور پھر وہ استقامت اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور فرشتوں کے نزول کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ فرشتوں کے نزول سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے باطن میں ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے، اور وہ جنگ کیا ہے؟ ایک طرف نفس جو ہے لَعَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، وہ انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ انسان کو غلط راستوں پر لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک طرف وہ ملکوتی طاقتیں ہیں انسان کے اندر، خیر کا داعیہ ہے انسان کے اندر، جو انسان کو خیر کے کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو جب انسان کے اندر وہ جنگ چل رہی ہوتی ہے تو یہ فرشتے اس کے دل کو تثبیت دیتے ہیں، اس کے دل کو ثابت قدمی نصیب کرتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہ انسان نیکی کے راستوں پر چلنے والا ہوتا ہے۔ تو دنیا کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے
حق و باطل کی جنگ میں بھی اہل ایمان کی نصرت کرتے ہیں. جیسے مقام بدر تھا جب حق و باطل کے درمیان معرکہ ہوا، اور بدر کے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ یہ نصرت کی فرشتوں کے ذریعے. جیسے اقبال نے کہا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. یعنی وہ فضا تو پیدا کرو، ویسا ایمان تو پیدا کرو، ویسا توکل تو پیدا کرو، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ تو کر کے دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی اگر وہ کیفیات ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے نازل کرتے ہیں. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر قرآن حکیم کے سیکھنے سکھانے کی جو محفل ہوتی ہے، اس محفل کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس میں فرمایا، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں قرآن حکیم کی تلاوت ہو اور قرآن کو سمجھنے سمجھانے کا عمل جاری ہو مگر یہ کہ وہاں پر اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے. ایسی محفلوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مقربین فرشتوں میں ایسے افراد کا تذکرہ کرتے ہیں. دیکھو یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے کلام کو سن رہے ہیں، میرے کلام کا فہم و تفہیم کا کام کر رہے ہیں. تو ایسی محفلوں میں بھی جو ہے فرشتے ایسی محفلوں کو گھیر لیتے ہیں. اور اس کے بعد نیک لوگ جب عالم نزاع کا ان کا وقت ہوتا ہے، جب اس دنیا سے دوسرے جہان میں جانے کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون السلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. کہ جب فرشتے جو ہیں ان کی روح کو قبض کر رہے ہوتے ہیں، ان پاکیزہ روحوں کو، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، تمہارے لیے داخل ہو جاؤ ان جنتوں میں ان اعمال کی بنیاد پر جو تم دنیا میں کرتے رہے. دنیا میں ضبط نفس سے کام لیا، دنیا میں اللہ کی فرما برداری اختیار کی، تو اب تم اس جہان سے اس جہان میں آ رہے ہو تو ہم پورے پروٹوکول کے ساتھ تمہیں لے کر جائیں گے. تو فرشتے ان پر سلامتیاں بھیجتے ہیں. تو لہذا فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، اس دنیا میں بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے ایسے لوگوں پر، اور جب اس دنیا سے اگلے جہان میں جا رہے ہوتے ہیں پھر بھی فرشتے ان کو ویلکم کر رہے ہوتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہہ رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، اور کیا کہتے ہیں؟ خوف نہ کھاؤ اور غمگین نہ ہو. خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ مستقبل میں کسی چیز کا اندیشہ، اس کو ہم خوف کہتے ہیں، اور ماضی میں اگر کسی چیز کا غم ہوتا ہے تو اس کو ہم حزن کہتے ہیں. تو جب خوف و حزن کا زوال ہو تو انسان کے امن کا کمال اس کو نصیب ہوتا ہے. جب آپ کے دل میں خوف بھی نہیں ہے، حزن بھی نہیں ہے، تو ایمان کی وہ کیفیت نصیب ہوتی ہے جو کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی الفاظ پہ. تو فرمایا وہ آ کر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کھاؤ اور غمگین نہ ہو، وابشروا بالجنہ، اور بشارت حاصل کرو اس جنت کی، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. اور یہی چیز اولیاء اللہ کے بارے میں بھی قرآن حکیم نے بیان فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، دوست ہیں، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. یعنی جو شخص اللہ کی ربوبیت کو مستقل طور پر اپنی ذات کا حصہ بنا لے، اس کی فکر و نظر کا حصہ بنا لے، اور اس کے بعد اس کے اعمال میں بھی استقامت ہو، رب کریم جو ہے فرشتے اس کو یہ کہتے ہیں اور اس کو یہ بشارت دیتے ہیں کہ تمہارے لیے جنت ہے اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، اور وہ خوف و حزن جو ہے وہ ان کی ذات سے نکل جاتا ہے. پھر آگے فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ہیں تمہارے دوست دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی جب نیکی کے راستے پر چلو گے تو ہم نیکیاں تمہارے لیے آسان کر دیں گے، ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں گے اور ہم تمہارے لیے آسانیوں کے راستوں کو کھولتے جائیں گے. اور آخرت میں کیسے؟ جب انسان اس جہان سے اس جہان میں جائے گا تو وہ خوش آمدید کر کے اس کو محبت اور احترام کے ساتھ اس جہان سے دوسرے جہان میں لے کر جانے والے ہوں گے. پھر اس کے بعد بیان فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اور ہوں گی تمہارے لیے اس میں جو تمہارے نفوس چاہیں گے، یعنی جنت میں وہ نعمتیں ہوں گی جو تمہارا دل چاہے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم طلب کرو گے. تو جنت کی نعمتوں کی 3 اقسام ہیں. سب سے پہلی ہے نفسانی خواہشات کی تکمیل، کہ انسان کو جب وہاں پر جائے گا تو اللہ اس کو جو عطا کریں گے. دیکھیں ایک ہے اشتہا تمام نفوس میں یکساں ہے. انسان کو بھوک لگی ہے تو اسے کھانے کے لیے کچھ چاہیے، پیاس ہے تو اس کو پینے کے لیے کچھ چاہیے، جنسی معاملہ ہے تو اس کی تسکین کے لیے کچھ چاہیے. یہ اشتہائے نفسانی ہے جو تمام انسانوں میں یکساں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے نفوس جو کچھ چاہیں گے سب کچھ ہم دیں گے. اور دوسرے نمبر پر ہوتی ہے طلب. ہر انسان کو کھانے میں کچھ مختلف چیز پسند ہوتی ہے.
پینے میں کچھ مختلف چیز پسند ہوتی ہے، اور باقی بھی ضروریات کے لیے اس کے ہر انسان کی اپنی اپنی طلب ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے نفوس کی اشتہا کا بھی اہتمام کریں گے، اور جو تم طلب کرو گے ہم تمہیں وہ بھی دیں گے، یعنی جو تم ڈیمانڈ کرو گے، جو تمہارے دل میں آئے گا ہم اس کو بھی تمہیں عطا کریں گے۔ تو یہ تو نعمتیں ہو گئیں، ایک ہے نفسیاتی خواہشات کی تکمیل، دوسری ذوق سے تعلق رکھنے والی کہ آپ جو طلب کریں گے، جو چاہیں گے، جو آپ کی من مرضی ہوگی، جو آپ کی چوائس ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر وہ انسان کو عطا کر دیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کا انسان نے تصور نہیں کیا، اور ایک جگہ قرآن میں فرمایا وَلَدَيْنَا مَزِيد، اور ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ یعنی ایک انسان جو کچھ انسان نے دیکھا ہے، جتنا اس کا ایکسپوجر ہے دنیا کے اندر، اسی کے مطابق مانگتا ہے۔ اسے انار پسند ہے، اس نے انار کھا لیے، اسے مینگو پسند ہے، اس نے آم مانگ لیے، اسے سیب پسند ہے، اس نے وہ مانگ لیے۔ لیکن ایسی ایسی نعمتیں جو اس نے دیکھی نہیں ہیں وہ کیسے مانگ سکتا ہے؟ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے الگ سے رکھی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں قال اللہ تعالیٰ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ جن کو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کبھی کسی کان نے ان کے بارے میں سنا نہیں ہے، اور قلب بشر پر جن کا کبھی کوئی خیال تک نہیں گزرا۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھی ہیں۔ تو فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو کچھ تم طلب کرو گے ہم تمہیں سب کچھ عطا کریں گے۔ اور یہ کیا ہے؟ نزلا من غفور الرحیم، بخشنے والے رحم کرنے والے کی جانب سے نزل ہے۔ عربی زبان میں نزیل اس مہمان کو کہتے ہیں جو ابھی ابھی سواری سے اترا ہو، ابھی ابھی آپ آئے ہیں، گرمی کا موسم ہے اور اس میں آپ کو کوئی جوس وغیرہ پلائے جاتے ہیں، تو وہ جو آپ کو جوس پلایا جا رہا ہے وہ نزل ہے، اور جو پینے والا ہے وہ نزیل ہے۔ اور ابھی اس کی ضیافت کا اہتمام تو باقی ہے۔ آپ پہلے پانی پلاتے ہیں، جوس پلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں تھوڑا سا آرام کر لیں، اس کے بعد اس کے لیے وہ قورمے بھی بنیں گے اور بڑا کچھ بنے گا، وہ تو بعد کی بات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں، جو ہم عطا کر رہے ہیں، یا جو تمہاری طلب کے مطابق ہے، سب کچھ کیا ہے؟ نزلا من غفور الرحیم، یہ اس بخشنے والے اور رحم کرنے والے کی جانب سے ابتدائی مہمان نوازی کا اہتمام ہے۔ اور باقی جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں وہ ایسی ایسی نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی قلب بشر پہ ان کا خیال تک گزرا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بڑھ کر خوبصورت بات کس کی ہوگی کہ جو اللہ کی طرف بلائے۔ جو نطق انسانی ہے، انسان کی زبان ہے، انسان اس کا استعمال مختلف کاموں کے لیے کرتا ہے، منفی کاموں کے لیے بھی کرتا ہے، مثبت کاموں کے لیے بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیان کی صلاحیت کو اعلیٰ ترین صلاحیتوں کے اندر شمار کرتے ہیں۔ سورہ رحمان میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ کی تمام صفات میں سب سے بڑی صفت کون سی ہے؟ رحمت، جس کو ہم سب چاہتے ہیں، الرحمن۔ اس کے بعد علم القرآن، تمام کتابوں میں، تمام صحائف میں سب سے ٹاپ کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات کون؟ انسان۔ علمہ البیان، اور تمام صلاحیتوں میں سب سے ٹاپ کی صلاحیت کون سی ہے؟ بیان۔ تو یہاں پر بیان کیا گیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو سب سے ٹاپ کی صلاحیت ہے بیان کی، اس کو سب سے اعلیٰ کام کے لیے صرف کرو۔ وہ کیا؟ اللہ کے کلام کے دین کی دعوت کے لیے، اللہ کے کلام کو پھیلانے کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے۔ یعنی اس کے منفی استعمال بھی ہیں زبان کے، زبان سے انسان گالی گلوچ کرتا ہے، اس سے خرافات بکتا ہے، اس سے غیبت کرتا ہے، اس سے لوگوں کی دل آزاری کرتا ہے، اس کے ذریعے اپنی قوم کے لیے نسلی یا جغرافیائی یا اور بہت سی قسم کی تعصبات، عصبیتیں ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ سارے اس کے منفی استعمال ہیں۔ اس کے مثبت استعمال بھی ہوتے ہیں۔ ایک استاد کالج میں کوئی دنیاوی علوم سکھا رہا ہے، ایک مثبت استعمال ہے، لیکن ان تمام استعمالات میں سب سے خوبصورت استعمال زبان کا یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف بلائے۔ اس لیے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بڑھ کر خوبصورت بات کس کی ہوگی؟ جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال کرے۔ یعنی جو انسان دوسروں کو دین کی دعوت دے رہا ہے، دوسروں کو آگے بڑھ کر بتا رہا ہے کہ تم اس طرف آؤ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا اپنا عمل بھی درست ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس کا اپنا عمل درست نہیں ہے تو اس کی دعوت فائدہ مند ہونے کی بجائے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ لوگ اس سے کہیں گے تم ہمیں تو دین کی دعوت دیتے ہو، ہم اس پر کاربند نہیں ہو، ہمیں نماز کی دعوت دیتے ہو، نماز پڑھتے نہیں ہو، ہمیں حج کی دعوت دے رہے ہو، تم نے کیا نہیں ہے۔ تو لہٰذا سب سے بنیادی بات یہاں پر بنیادی وصف بیان کر دیا گیا
کہ انسان جو یہ کہہ رہا ہے اللہ کی طرف بلانے والا ہے، اس کی سب سے بنیادی صفت یہ ہونی چاہیے وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ نیک اعمال کرے، نیک اعمال کرنے والا ہو۔ اور پھر آگے فرمایا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ کیونکہ اگر انسان خود مسلمان نیک نہیں ہے تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو ایسی بات جو کرتے نہیں ہو، یعنی تم دین کی دعوت دے رہے ہو لیکن تم خود دین پر کاربند نہیں ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں قبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ تم جو کچھ کہو اس پر عمل نہ کرو۔ تو لہٰذا نیکی کی دعوت دینے کے لیے عمل صالح ضروری ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ یہ انتظار کرتے رہیں کہ جب میں بالکل جب تک کامل نہ ہو جاؤں اس وقت تک میں دین کی دعوت کا آغاز نہیں کروں گا۔ انبیاء معصوم تھے، ان کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، لہٰذا انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، خطائیں بھی ہوتی ہیں۔ ایک مناسب حد تک اگر ایک انسان فرائض کا اہتمام کر رہا ہے اور محرمات سے بچ رہا ہے تو اسے چاہیے دعوت کے دین کا آغاز کر دے۔ جوں وہ دین کی دعوت کا آغاز کرے گا اور اسے خود احساس ہوتا جائے گا کہ میرے اندر فلاں فلاں خامی ہے، مجھے یہ بھی ٹھیک کرنی ہے، تو لہٰذا جب ایک مناسب حد تک وہ دین کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے تو وہ اس کے بعد دین کی دعوت کا آغاز کر دے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دین کی طرف جڑنے والے ہوں، اور اس کا اثر خود اس انسان کو یہ ہوگا کہ جب وہ بار بار لوگوں کو دین کی دعوت دے گا تو اس میں جہاں جہاں خامی یا نقص ہے وہ بڑا کھل کے اور میگنیفائنگ گلاس کے بالکل میگنیفائی ہو کے اس کے سامنے آ جائے گا اور وہ اس پہ عمل پیرا ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ فرما بردار شخص کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا ہوا ہے کہ یعنی میں صرف تمہیں اسلام کی دعوت نہیں دے رہا، میں خود بھی ایک مسلمان ہوں۔ اور یہ کلمہ تواضع ہے، تواضع کا اظہار کر رہا ہے، عاجزی کا اظہار کر رہا ہے کہ میں بھی اسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، تمہیں اسی طرف بلا رہا ہوں۔ اور اس کے اندر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کسی فرقے کی طرف دعوت نہیں ہے کہ میں تمہیں اہل حدیث بننے کی دعوت دے رہا ہوں، میں تمہیں دیوبندی بننے کی دعوت دے رہا ہوں، میں تمہیں بریلوی بننے کی دعوت دے رہا ہوں، نہیں۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ کہے میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں خود بھی مسلمان ہوں، تمہیں بھی اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، تمہیں بھی وہ جو کامل دعوت ہے وہ دے رہا ہوں، میں کسی فرقے کی دعوت نہیں دے رہا ہوں۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، تو دور کرو اس سے جو بھلی بات ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو اس کے ذریعے یہ ہوگا تمہارے ان کے درمیان جو دشمنی ہے كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ایسے ہو جاؤ کہ جیسے گرم جوش دوست ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں غزوہ احد کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت بڑی جانفشانی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی، اور جو نان مسلمز تھے وہ بھاگنا شروع ہو گئے، ان کو شکست ہو گئی۔ لیکن اب کیا ہوا، حضرت خالد بن ولید جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ درہ خالی ہو گیا، لہذا وہ اپنے گھڑ سواروں کو لے کر وہ درے کے پیچھے سے آئے اور آ کر مسلمانوں کا شدید نقصان کیا، 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ لیکن جب مدینہ منورہ کے اندر جاتے ہیں یہ اور ان کے ایک اور ساتھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج مکہ نے اپنے جگر گوشے ہمارے حوالے کر دیے، اور ان کو سینے سے لگا لیا اور ان کو دین کی دعوت دی اور انہیں اسلام قبول کر لیا۔ تو جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جس نے پہلے بہت نقصان پہنچایا تھا، جب وہ اللہ کے دین کی دعوت کے لیے آگے بڑھا ہے اور اللہ کے دین کو اس نے قبول کر لیا ہے، تو اس کے نتیجے میں سیف من سیوف اللہ، حضور نے فرمایا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے خالد بن ولید۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی غزوہ احد سے زیادہ مشکل دن بھی کبھی آپ پہ گزرا؟ تو فرمایا ہاں، مجھ پر اس سے بھی زیادہ مشکل دن گزرا ہے، اور وہ دن طائف کا دن تھا کہ جب میں چلتا تھا اور پیچھے سے پتھر مارتے تھے اور میرا جسم لہو لخان تھا، اور نقاہت کی وجہ سے میں بیٹھ گیا، ان بدماشوں نے دوبارہ مجھے میری بغلوں سے پکڑ کر پھر اٹھایا اور دوبارہ سے پھر پتھر مانگے، اور یہاں تک مارے کہ میرے پورے جسم سے جو ہے لہو نکلنا شروع ہو گیا۔ تو وہ بڑا سخت دن تھا، اور اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ملک الجبال حاضر ہو گیا، اس نے کہا آپ اجازت دیں تو ان دو پہاڑوں کے بیچ میں ان کو میں پیس کے سرما بنا دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ممکن ہے ان میں سے کوئی ہدایت یافتہ ہو جائے، اس کو ہدایت حاصل ہو جائے۔ تو محمد بن قاسم جن کا میں ذکر ملتا ہے وہ وہیں طائف سے ہی آئے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جانب پتھر مارے جا رہے ہیں، اور پتھر ہلکا پھلکا نہیں، اتنا سخت پتھر لگا ہے کہ اس سے خون بہنے لگ گیا ہے، اور طائف کی وادی مقدس ترین خون سے خون آلود ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی بد دعا نہیں کی، ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قبیلے کو ہدایت دے دے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب تم برائی کا جواب اچھائی سے دو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ویسے ہو جائیں گے جیسے گرم جوش دوست ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا
الا الذین صبروا، اور یہ بات نہیں نصیب ہوتی مگر انہی لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں، وما یلقاها، اور یہ نہیں ملتی کیفیت ان لوگوں کو، ذو حظ عظیم، جو بڑے ہی عظیم نصیب والے ہیں۔ یعنی صبر کرنا کوئی آسان کام ہے، محض صبر کرنا ہی بہت مشکل ہے، تو محض صبر کی بجائے اب آپ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوں، ایک جانب آپ کو ستایا جا رہا ہے اور آپ راتوں کو اٹھ کے دعا کریں اللہ کریم اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، تو یہ ایک چھوٹا سا کام نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے نکلے ہیں، اور حضور دعا کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے کسی ایک کو دین کی دعوت جو ہے اس کا پہنچانے والا یا دین کو قبول کرنے والا بنا دے، تو ان میں سے حضرت عمر فاروق جو ہیں اور دین کو انہوں نے قبول کر لیا۔ ایک جانب آپ کو وہ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں اور تکلیف پہنچانے کے لیے نکلے ہیں، قتل کرنے کے ارادے سے نکلے ہیں، اور حضور ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کریم نے دعا قبول کی اور حضرت عمر بن خطاب جو ہیں انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ دعوت کے فیز میں، دعوت کے میدان میں، جب آپ دعوت کے مرحلے میں ہیں تو پھر آپ کو بڑی نرم دلی کا مظاہرہ کرنا ہے، اور جن پر دعوت کا کام کر رہے ہیں راتوں کو اٹھ کے ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت کے راستے پر چلا دے۔ پھر فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر ورغلائے شیطان آپ کو نزغن وسوسہ اندیزی کرے، فاستعذ باللہ، تو پھر اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، انہو هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کہ جب انسان دین کے راستے پر نکلتا ہے تو راستے میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں، بہت ساری مصیبتیں ہوتی ہیں، اپنے ہی ساتھی اس کو بار بار کہتے ہیں تمہیں اپنے کیریئر کی فکر نہیں ہے، تمہیں فلاں چیز کی فکر نہیں ہے، تم تو بالکل سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس طرف لگ گئے ہو، ہزار باتیں ہوتی ہیں، تو اس انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ کیا ہوتا ہے، شیطانی وساوس بھی انسان کو تنگ کرتے ہیں، اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات، طرح طرح کے وساوس شیطان ڈال رہا ہوتا ہے، تو اللہ پاک خود ہی انسان کو سکھا رہے ہیں کہ تم ان وساوس سے کیسے نکل سکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے ایک دعا یاد کروائی، فرمایا وَقُلْ رَبِّ اعوذ بک من حمزات الشیطان واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور کہہ دیجئے میرے رب میں پناہ میں آتا ہوں آپ کی شیطان کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ شیطان حاضر ہو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی کہ آپ اس طرح سے دعا کریں کہ شیطان کے وسوسوں سے ہمیں دور رکھ، کیونکہ انسان جوں نیکی کے کام پہ چلتا ہے اور جو نیکی کے کام میں آگے بڑھتا ہے، دعوت کے کام میں آگے بڑھتا ہے، شیطان بھی اپنی ایکٹیویٹیز کو تیز کر دیتا ہے، وہ بھی اپنے جتنی بھی اسٹریٹجیز ہیں ان کو تیز کر دیتا ہے، اس کی منصوبہ بندی بھی اور سٹرونگ ہو جاتی ہے اور وہ انسان کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ تو جب دین کے دعوت کا کام کریں تو جہاں پر بھی کوئی وسوسہ آئے، شیطان آپ کو ورگلانے کی کوشش کرے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ حاصل کریں اور شیطان سے دور ہٹیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کام کے اندر مزید بہتری پیدا فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ایسا ایمان نصیب فرمائے کہ جو استقامت والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال صالحہ نصیب فرمائیں اور ان میں بھی استقامت ہو، مستقل طور پر ثابت قدمی ہو، مستقل طور پر دائمی طور پر نمازی ہوں، ہم روزہ رکھنے والے ہوں، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ہماری سیرتوں کے جیسے میں نے ایک مثال دی تھی پچھلی دفعہ بھی کہ جو پھول ہوتا ہے وہ کسی فکس ٹائم کے لیے خوشبو نہیں دیتا، بلکہ پھول کا مزاج خوشبو ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کی شخصیت میں سچائی رچی بسی ہوتی ہے، امانت و دیانت رچی بسی ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق رچا بسا ہوتا ہے، اس کی پوری شخصیت ہی اللہ کے رنگ میں رنگی ہوتی ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کا رنگ اور اللہ سے رنگ سے بڑھ کر خوبصورت رنگ اور کس کا ہوگا؟ یعنی اس انسان کی پوری شخصیت پر للہیت کا رنگ ہو، اللہ کا رنگ ہو، تو جب یہ کیفیت ہوگی تو انسان یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، اور دعوت اللہ میں انسان آگے سے آگے بڑھنے والا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے نکالا گیا لوگوں کے لیے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہو، تؤمنون باللہ، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر۔ یہ فرض منصبی ہے، خود اللہ کا بندہ بننا اور دوسروں کو نیکی کی تعلیم دینا، اور اس کے بعد اگر آپ کو لوگ تنگ کریں، طنز کریں، استہزاء کریں، مذاق اڑائیں تو اس پر صبر کیجئے۔ انشاءاللہ اگر یہ چار چیزوں کا ہم اہتمام کریں گے، ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔